بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سیلاب آیا ہے ملک بھر میں، اس میں دو کام بہت اہم ہوئے ہیں اس حادثاتی موقع پر۔ ایک یہ کہ دینی مدارس نے، دینی جماعتوں نے بہت بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا ہے، رفاہی خدمات میں، لوگوں کی مدد کرنے میں۔ اور یہ جو شعور ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کسی بھی قوم میں، کسی بھی برادری میں، کسی بھی ریاست میں، کہ جب لوگ دوسروں کے لیے اپنی توانائیاں، اپنے اوقات، اپنے اموال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اس پہ کام شروع کر دیں۔ جب یہ چیز زندہ ہو جاتی ہے کسی قوم میں تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اس سے بہت فائدہ اٹھانا چاہیے دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ دوسرا یہ کہ عوام نے دینی اور مذہبی لوگوں پر بہت اعتماد کیا ہے، لوگ ان کو وسائل بھی دے رہے ہیں، تو یہ دو کام بہت اچھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رفاہی کام کرنے کے بھی رسول و ضابط ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں، جو اعتماد لوگوں کا آیا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں رضاکار ہیں جو کام کر رہے ہیں، اس کو منظم طریقے سے کرنا چاہیے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھر میں داخل ہوں دروازے سے داخل ہوں، پھلانگ کے پچھواڑے سے، کھڑکی سے داخل نہ ہوں۔ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو فرض قرار دیا ہے۔ احسان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کام کو اس کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات سے ادا کرنا، یعنی ہماری دینی زبان میں، اور جتنے اس کے مکروہات ہیں، مفسدات ہیں، نواقض ہیں، ان سے بچنا۔ یہ معنی ہوتا ہے احسان کا۔ ایک احسان کا معنی تو یہ ہوتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ استحضار نہیں ہو رہا تو پھر یہ استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ معنی ہے احسان کا، اور جس کو یہ احسان کا یہ درجہ حاصل ہو اس کو محسن، اور ان لوگوں کو محسنین کہیں گے۔ دوسرا معنی احسان کا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، خدمت کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اسی معنی میں۔ اور تیسرا معنی احسان کا ہوتا ہے کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنا۔ تو یہ جو فرمایا ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اس میں اس کے فرائض بھی آتے ہیں، واجبات بھی آتے ہیں، اور اس کے باقی چیزیں بھی ساتھ آتی ہیں، مستحبات بھی۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس موقع سے، یہ جو موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا، اس کو اچھے طریقے سے اور درست طریقے سے کرے۔ اس میں ایک حصہ تو انتظام کا ہے، انتظام و انصرام، کہ آپ کی مینجمنٹ، انتظام اس کا ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے منصوبہ بندی کرنا، صحیح افراد کا انتخاب کرنا کام کرنے کے لیے، جن کو وہ کام آتا ہو، یا وہ سیکھ سکتے ہوں، اتنی صلاحیت ہو کہ وہ کام کو، اگر ابھی نہیں آتا کہ اس کو سیکھنے کی صلاحیت ہو۔ بغیر منصوبہ بندی کے، بغیر نظم کے جو کام کیا جاتا ہے اس میں، اور نظم و ضبط سے، منصوبہ بندی سے جو کام کیا جاتا ہے اس میں وقت کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اس پہ یہ ریسرچ ہے
کہ اگر کوئی کام آپ منصوبہ بندی کے ساتھ کریں گے، پہلے سے اس پہ مشاورت کر کے اس کے عواقب نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کا ہدف طے کرتے ہوئے اس کی منصوبہ بندی کر کے کام کریں گے، اور بغیر منصوبہ بندی کام کریں گے تو اس میں پیسے کے لحاظ سے 1 اور 6 کا فرق ہوگا۔ منصوبہ بندی سے کام کریں گے تو وہی کام 1,00,000 میں 1,00,00,000 میں ہو جائے گا، اور اگر منصوبہ بندی نہیں ہوگی تو اس پہ 6,00,000 اور 6 کروڑ روپے خرچ ہوں گے وقت کے لحاظ سے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بغیر پلاننگ کے، بغیر منصوبہ بندی کے، بغیر انتظام کے اگر آپ کام کریں گے اندھا دھند ایسے ہی جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں طریقہ کار ہوتا ہے، تو 84% لوگوں کے اموال ضائع ہوں گے۔ مطلب سمجھ گئے نا، 84%، اور وقت کے لحاظ سے 1 اور 10 کا فرق ہوتا ہے کہ جو کام 1 گھنٹے میں ہونا ہے اگر نظم و ضبط نہیں ہے تو وہ کام 10 گھنٹے میں ہوگا، تو کتنا وقت ضائع ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جو کام بھی کریں اس کو منصوبہ بندی کے ساتھ کریں، اس کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس سے کریں۔ دوسرا، اس میں انتظام میں مالیات کا حساب کتاب رکھیں۔ جو اموال لوگ دے رہے ہیں، چاہے وہ پیسہ ہے، کیش ہے، یا جو سامان ہے، اس کی صحیح طریقے سے اس کا اندراج ہو، کس نے کتنا پیسہ دیا ہے، کتنے وسائل دیے ہیں، اس کا اندراج ہو، اس کی حفاظت ہو، سامان کی بھی حفاظت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کروڑوں کا سامان لے لیں اور بارش میں پڑا گل رہا ہے۔ شوق بہت ہے کام کرنے کا، لیکن آگے رضاکاری نہیں ہے، کام کرنے والی عملہ ہی نہیں ہے، تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ اور بہت سارے واقعات ایسے ہو رہے ہیں۔ ابھی جو بارش ہوئی اس میں آپ نے دیکھا، جو ویڈیوز آئی ہیں، کتنے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ تو اکاؤنٹس اور مالیات کا شعبہ وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور جب اس پیمانے پہ کام ہو تو باقاعدہ اکاؤنٹنٹ رکھنا چاہیے۔ کچی پرچیوں پہ حساب کتاب لکھنا یا زبانی، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس سے بہت نقصان ہوگا، لوگوں کے اموال بھی ضائع ہوں گے، لوگوں کا اعتماد خراب ہوگا، اور دین بھی بدنام ہوگا، مدرسے بھی بدنام ہوں گے، اور جو نقصان ہوگا وہاں جن کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہوگا۔ تو مالیات کا شعبہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اس کو جہاں آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا انتظام بھی پورا صحیح ہونا چاہیے، خرچ کرنے کے لیے بھی صحیح طریقہ ہونا چاہیے۔ یہاں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ٹرک بھر بھر کے لے کر جاتے ہیں، اور پہلے جا کر جو پہلے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دے کر آ جاتے ہیں۔ تو متاثرین میں بھی تو 2 نمبر لوگ بہت ہوتے ہیں نا، وہ پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیں، تو لوگوں کو بس وہاں پہ ڈال کر پھینک کر واپس آ جاتے ہیں، دے کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو جو اصل مستحقین ہیں، بہت ساری تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے، وہ رہ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو اس موقع پہ زبردستی چھینا چپٹی بھی کرتے ہیں، زبردستی چھین لیا۔ تو اس کے لیے باقاعدہ مستحقین کا سروے ہونا چاہیے، ان کی نشاندہی ہونی چاہیے، اور پھر باقاعدہ طریقے کے ساتھ اس کی تقسیم ہونی چاہیے، اور اس کا ریکارڈ بھی رکھنا چاہیے۔ ایسی قانونی چیزوں کا بھی خیال رکھیں، قانون کو بھی، کہ جو کچھ آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ کا ادارہ ہے، قانون اس کو اجازت ہونی چاہیے، اس کی اجازت لے لیں، جو بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر خود آپ کے پاس قانونی ادارہ نہیں ہے تو اس ادارے سے آپ الحاق کر لیں جس کے پاس قانونی شکل موجود ہے، اس سے ایک ایگریمنٹ کر لیں، MOU سائن کر لیں کہ ہمارے پاس جو بھی کچھ آئے گا وہ آپ کو ہم دیں گے، اور آپ اس کے پابند ہوں گے کہ اس کا آپ اندراج کریں گے، اس کو لکھیں گے، آپ بتائیں گے کیسے تقسیم کریں گے اس کی ہر چیز، تاکہ ہم دینے والوں کو حساب کتاب دے سکیں۔ ایمرجنسی میں تو آپ یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک ادارہ بنائیں، اس کو منظور کروا لیں، لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ کسی منظور شدہ ادارے کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اس کا مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے جو سیکولر قوتیں ہیں وہ اس سے نقصان نہ پہنچائیں گی۔
تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور سیکھنا چاہیے، کام سیکھنا چاہیے کہ رفائی کام کیسے ہوتے ہیں۔ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے اس کے کتنے اس کے ابعاد اور کتنی اس کی گہرائی ہوتی ہے، کہاں اس کا نقصان ہوتا ہے، اور اس کو پھر کتنے مرحلے میں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، کتنے مرحلے میں کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، اس کی پوری ایک یہ پورا علم ہے، یہ ایک فن ہے، اس کو سیکھنا چاہیے کہ رفائی کام اور فلاحی کام اور حادثاتی حوالے سے اس کو کس طریقے سے منظم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔